بسم اللہ الرحمن الرحیم قول تعالی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، جو کہ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہے اپنے رب کی پاکی اور خوبی کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے۔ اے رب، ہمارے ہر چیز سمائی ہے تیری مہر اور علم میں، سو تو معاف کر ان کو جو توبہ کرے اور چلیں تیری راہ پر، بجا ان کو آگ کے صدموں سے، اور بعد اس کے عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا۔ اس سے اللہ تعالی نے لوح محفوظ تیار کیا، بلندی اس کی 700 برس کی راہ، چوڑائی اس کی 300 برس کی راہ ہے، اور چاروں طرف یاقوت سرخ جڑا ہوا، اور حکم ہوا قلم کو اکتب علمی فی خلقی وما ہوا قائن الی یوم القیامہ، لکھ میرا علم موجودات میں اور جتنی چیزیں کہ ذرا ذرا بیچ موجودات کے ہونے والی ہے، قیامت تک پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں کوئی معبود مگر میں ہی جو راضی ہے میری قضا پر، اور صابر ہے میری بلاؤں پر، اور شاکر ہے میری نعمتوں پر، اور جو میں نے مقدر کی ہے، پس شامل کروں گا میں اس کو صدیقوں میں، اور جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، لازم ہے اسے کہ طلب کرے رب کو، سوا میرے نکل جاوے تحت سما سے۔ میرے بعد لکھنے کے لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ مثل میرے ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ علم خدائی کا مجھ پر لکھا گیا۔ پس جناب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مٹاتا ہے اللہ اور ثابت رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر چاہوں مٹا دوں، یاد رکھوں اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر کی ہے ہرگز ان میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا، مگر 4 چیزیں، رزق، موت، سعادت، شفاعت۔ اور پھر اس مروارید کو حکم ہوا، اے مروارید پھیل جا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشادہ ہوئی کرسی اس کی برابر 7 آسمانوں اور زمینوں کے، اور نام اس کا کرسی ہوا۔ پھر اسی وقت نیچے کرسی کے ایک دانہ یاقوت کا پیدا ہوا۔ بعض نے کہا کہ مروارید کا ہے، بلندی اس کی 500 برس کی ہے اور چوڑائی بھی اس قدر تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا اس دو عز و جل شانہ نے ہیبت سے، وہ خود پانی ہو گیا، اور بعد اس کے صبا و نور جنوب شمال ان 4 بعد کو پیدا کر کے حکم دیا کہ تم ہر 4 گوشہ پر اس پانی کے موج مار کر کف نکالو، اور ویسا ہی کیا۔ بعد قدرت الہی سے آگ دھواں دھار پیدا ہو کر اس پانی پر گئی، اور اس سے دھواں نکل کر درمیان کرسی اور پانی کے ہوا پر معلق ہو رہا، اور اسی دھویں کو حق تعالی نے 7 پارہ کر کے، ایک پارہ سے پانی، ایک پارہ سے تانبا، ایک پارہ سے لوہا، ایک پارہ سے چاندی، ایک پارہ سے مروارید، اور ایک پارہ سے یاقوت سرخ پیدا کیا۔ اور اس پانی سے آسمان اول، اور ایک پارہ سے تانبے کا دوسرا آسمان، اور ایک پارہ سے لوہے کا تیسرا آسمان، اور ایک پارہ سے چاندی کا چوتھا آسمان، اور ایک پارہ سے سونے کا 5واں آسمان، اور ایک پارہ مروارید سے 6واں آسمان، اور ایک پارہ یاقوت سرخ سے 7واں آسمان بنایا، اور فاصلہ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قدرت کا معاملہ سے اس کف آب سے پشت خاک سرخ پیدا کیا، اسی جگہ پر
کہ جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اور جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کو حکم ہوا کہ 4 گوشہ اس پشت خاک کے پھیلا دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور یہ زمین اس پشت خاک سے پیدا ہوئی۔ بنایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دن میں، اور روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے کہ وہ ایک روز احوال زمین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کف آب سے۔ پھر پوچھا کہ وہ کف آب کس سے پیدا ہوا؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر پوچھا موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ پوچھا وہ پانی کس سے نکلا؟ فرمایا ایک دانہ مراویرد سے۔ کہا مروارید کس سے ہے؟ فرمایا تاریکی سے۔ کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ زمین کو قرار کس سے ہے؟ فرمایا کوئی کاف سے۔ کہا کوئی کاف کس سے بنا ہے؟ فرمایا زمرد سب سے، اور آسمان کی سبزی اس کے پرتوں سے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بلندی کوہ کاف کی کس قدر ہے؟ فرمایا 500 برس کی۔ اور گرداز کس قدر ہے؟ فرمایا 2000 برس کی راہ ہے۔ اور اس پارا کو کاف کی کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 زمینیں ہیں چاند کی، اور بعد میں اس کے کیا ہے؟ فرمایا 70,000 علم ہے، اور نیچے ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں کہ آدم ان کی تسبیح سے پیدا ہوئے۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، اور اس طرف کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اژدہا درازی، اس کی 2000 برس کی راہ ہے، اور یہ سارے عالم اس کے حلقہ میں ہے۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، 7ویں زمین پر کون ہے؟ فرمایا فرشتے سب، اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور فرزند ان شیطان، اور 5ویں زمین پر وہ سب، اور 4تھی پر سانپ، اور 3ری پر جانور، اور دوسری زمین پر پریاں اور آسیب، اور پہلی زمین پر سب آدمی۔ کہا صدقت یا رسول اللہ، اور نیچے 7ویں زمین کے کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک گائے ہے ایسی کہ اس کے 4000 سینگ ہے، اور اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ کا فاصلہ 500 برس کی راہ ہے، اور یہ 7 طبق زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان ہے۔ پھر پوچھا وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مچھلی کے مورۂ پشت پر، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اور عمق اور گہرائی اس پانی کی 40 برس کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر ہے، اور ہوا تاریکی دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ آسمان پر، اور وہ سنگ آسمان سر پر ایک فرشتے کے، اور وہ تاریکی پر، اور وہ ہوا کھڑا، اور ہوا قدرت خدا سے معلق، اور قدرت اس کی بے پایا ہے، اور ذات و صفات اس کی منزہ ہے، نقصان اور زوال سے۔ کہا سچ ہے یا رسول اللہ، اور روایت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ہر آسمان پر حق تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے، اور حکم ان پر تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تعظیم کرنے کا ہے۔ اگر اس سے ایک لحظہ غافل رہے تو فی الفور تجلی سے خدائے جل شانہ کے جل بھن کر خاک ہو جاویں، اور ان میں بعض کی شکل گائے کی ہے، اور بعض کی صورت سانپ کی، اور بعض کی شکل گدھا کی، اور بعض کا نصف بند اوپر کا برف اور آدھا نیچے کا آگ ہے، اور یہ سب کے سب جیتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمیں ترکیب دی ہے برف اور آگ سے۔ نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے، نہ آگ برف کو پگھلا سکتی ہے، اور یہ سب کے سب کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں، اور کوئی قعود میں، قیامت تک، اور قیامت کے دن سب کوئی عذر خواہی کریں گے، اور پھر کہیں گے اے پروردگار ہمارے ہم نے نہیں پرستش کی تیری جو حق پر پرستش تیری کا ہے۔ اور بعد اس کے خالق نے یہ 7 دن پیدا کر کے روز یک شنبہ کو حاملان عرش کو بنایا، اور 2 شنبہ کو 7 طبق و آسمان، اور 6 شنبہ کو 7 طبق زمین، اور 4 شنبہ کو تاریکی، 5 شنبہ کو منفعت زمین اور جو اس میں ہے، اور جمعہ کے دن آفتاب اور محتاب، اور سب ستاروں کو، اور 7ویں آسمان کو حرکت میں لایا، اور 7ویں روز تمام جہان سے فراغت کی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو بیچ اس کے ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور ایسا بڑا وہ دن ہے
ایک دن تمہارے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہے اس دنیا کے برسوں سے کہ تم گنتے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ پس جان لو اللہ تعالی میں قدرت ہے کہ 1000 مخلوقات کو ایک طرفۃ العین میں پیدا کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالی نے حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ وہ اپنے کاموں میں تعجیل نہ کریں اور صبر کرے۔ اس کے یعنی صبر کنجی ہے کشادگی کی، اور بعد اس کے تحت السرا پیدا کیا، اور تحت السرا نام ہے زمین گل تر کا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرا ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے سرا کے دوزخ کو بنایا، اس میں ایک سردار کے اس کو مالک کہتے ہیں، اور دوزخ اس کی تابع ہے، اور انیس فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دوزخ کے اندر انیس فرشتے ہیں، دہنے طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہے، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدھا قائم ہے، اور ہر ایک اژدھا ہے کہ سر پر ایک ایک سانپ، درازی اس کی 70,000 برس کی ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو۔ اگر دوزخیوں کو ایک نیش مارے تو 70,000 برس تک در سے ان کے لوٹیں اور فریاد و درازی کریں، اور بائیں ہاتھ کی انگلی پر ایک ایک ستون آتش کا ہے۔ اگر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمامی مخلوقات جن و انس سے اسے ہلانا چاہے تو ہرگز جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اور ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا خدایا ہم خوف آتش سے دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک خاتم بیش سے لا کر پیشانی پر ان کی مہر ثابت کر دی، اور اس خاتم پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ انیس فرشتے برکت سے اس کلمہ کی ایک مرتبہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے، اور جو مومن داغ محمدی پیشانی اور دل میں رکھے گا اس کے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ لوگ کہ لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان، تو ہرگز علم آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے، طبقہ اول جہیم، اور دوسرا جہنم، اور تیسرا سقر، چوتھا سعیر، پانچواں لظا، چھٹا حاویہ، ساتواں حطمہ، اور مروی ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا کے پاس لائے، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کے انہوں نے قضا کی نماز اور پیچھے پڑے، مزوں کے آگے ملے گی انہیں گمراہی، اور اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا، اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رنگ چہرہ مبارک کا متغیر ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے، اور کہا کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7,000 برس کے آگے کے آدم علیہ السلام کے ایک پتھر 70,000 من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا، پتھر 15,000 برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا، ابھی کار حطمہ میں جا پہنچا۔ یہ آواز اسی کی تھی۔ حضرت نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بولے منافقوں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں آگ کے، اور چھٹے درجے میں دوزخ کے مشرکین رہیں گے، اور 5ویں درجے دوزخ میں بت پرست، اور چوتھے درجے میں سے میں نوش، اور تیسرے درجے میں ترسا، اور دوسرے درجے میں جمود، اور اول درجے میں آسیان امت تمہاری کی رہیں گے۔ جو لوگ کہ مسلمان ہیں گنہگار، اور یہودی اور سیبی جو کہ بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے، اور نصارہ اور مجوس جو شرک کرتے ہیں، یہ 6 گروہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70,000 برس کی راہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے قدرت الہی سے جب 1000 برس آتش دوزخ دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 برس سلگائی گئی تو سیاہ ہوئی، قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی جیسی اندھیری رات ہے۔ اور ایک پارچہ سنگ کہ جس کی چوڑائی 500 برس کی ہے،
دوزخ کے اوپر رکھا گیا ہے اور وہ قیامت تک رہے گا، اور دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اور اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی کہ دم اس کی عرش سے لگی ہوئی ہے، اور گائے فردوس اعلیٰ کی 70,000 سینگ اس کے ہیں زمین میں سخت گڑی ہوئی، اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اور گائے نے ارادہ کیا کہ جنبش کرے۔ خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، اور مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا، اور اس گائے نے درد سے لغزش کی، بعد مستقل ہوئی، اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے، قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے نہیں ہل سکتی، اگر وہ لغزش کرے تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے۔ اور شرح اس کی عبداللہ بن سلام کے قصے میں لکھی ہوئی ہے، اور بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے رنگ کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصہ زیر زمین لے گئی، پیچھے اس کے آتش بے دودھ پیدا کر کے اس سے قوم جنات کو پیدا کیا، جیسا کہ بیان کیا گیا، جنات کو بنایا ہم نے آگ کی لو سے، اور جنات سے جہاں بھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام یوسف تھا کہ ان کو شریعت بتلا دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کرے، انہوں نے ان کو نہ مانا اور مار ڈالا، اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ تب حق تعالیٰ نے اسرائیل کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر جہاں خالی کر دیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔